ہلالی صاحب جو سوال ہے کہ ایک زمانے میں OIC پاکستان کی ایک محفوظ ٹیریٹری ہوا کرتی تھی، کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی تھی، برسہ برس دہائیوں تک جو ایک موقف ہوتا تھا کشمیر پہ وہ تسلسل کے ساتھ تھا. اور کبھی کسی نے، جیسے مجھے ایک بار اعجاز الحق صاحب بتا رہے تھے کہ ایک مرتبہ بہت پہلے مشرف صاحب کے زمانے میں تذکرہ ہوا کسی نے کہ جی بھارت کو بطور مبصر شامل کر لیا جائے، تو اسی وقت پاکستانی جو مندوب تھے انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ ایسا کریں گے تو ویل واک آؤٹ آف OIC. انہوں نے کہا آپ مشرف صاحب سے پوچھ تو لیں. انہوں نے کہا جی ہمیں پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ایک موقف ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو OIC میں بھی محنت کرنی پڑی. ابو دھابی کی جو گزشتہ سال کا اجلاس تھا اس کی بہت بڑی مثال تھا. تو یہ جو بھارت کا نفوذ بڑا ہے اس کی کیا صرف معاشی ان کی طاقت ہے جس کی وجہ سے ہوا ہے یہ؟ نہیں، یہ آپ کا آبزرویشن بالکل صحیح ہے. OIC کا مطلب، مقصد اور ہمارے لیے امپورٹنس بہت کم رہ گیا ہے. ابھی ہم بڑے ڈس اپوائنٹڈ ہیں. دیکھیے، لیٹس بی ایبسلیوٹلی کلیئر، یہ ایک بہت بڑا دھچکا ملا ہے پاکستان کو. ہمیں کبھی یقین نہیں تھا کہ نہ صرف کشمیر کے ایشو پر مگر مسلمانوں کے ٹریٹمنٹ پر، مسلمانوں کے وکٹمائزیشن کے خلاف دی OIC said nothing. وہ اور جو انہوں نے کہا تو دبے الفاظ میں کہا، جو طریقے انہوں نے کہا ان سے اس کو نکالنا پڑا. we had to prize it out of them. دیکھیے، یہ طریقہ نہیں ہے. یہ ایک اسلامی آرگنائزیشن ہے، ایک مسلمانوں کا کازز کو ان کو لوگ دیکھتے ہیں، اور مسلمان ایوری ویئر. مجھے سری نگر سے فون آتے تھے اور کہنے لگے کہ یہ کیا کیا ہے OIC نے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے. اس ادارے کا امپورٹنس پاکستان کے لیے بہت کم ہو گیا ہے. ہماری جو دوستی تھی، معاف کریے، ہماری جو دوستی تھی وہ اس پہ ایک لحاظ سے اٹس بروکن. دیکھیے، چائنیز کا ایک بول ہوتا ہے، اس بول کو اگر ایک دفعہ آپ توڑیں تو جتنا بھی اسکلفلی آپ واپس ڈالنے کی کوشش کریں نشان رہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا نشان ہے پاکستان سعودی ریلیشن شپ پہ اور پاکستان اور OIC کے کمٹمنٹ پہ. کشمیر کے اوپر دے ہیو لیٹ اس ڈاؤن. یہ ہے پرسیپشن. جو بھی جو بھی آپ کہیں ریئلسٹک ہو یہ وہ، دیٹس ناٹ دا کوسچن. پرسیپشن یہ ہے they have let us down. تو ہمارے لیے اس کا امپورٹنس بہت کم ہو گیا. جناب درانی صاحب، اہمیت کم ہوئی ہے OIC کی پاکستان کے لیے، اور جو ان کا موقف رہا بڑا دل شکن رہا پاکستان کے لیے بھی، پاکستان کے عوام کے لیے بھی، کشمیریوں کے لیے. گزشتہ برس جب ابو دھابی میں آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کا اجلاس ہوا تو اس کے 50 نکاتی مشترکہ اعلامیے میں مسئلہ کشمیر کا تذکرہ تو نہیں ہوا، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بھارتی پائلٹ کو رہا کرنے کے فیصلے کو ضرور سراہا گیا تھا. اس اعلامیے کے مطابق بھارتی پائلٹ کی رہائی سے علاقائی کشیدگی میں کمی ہوئی. اسلامی ممالک کے اس اجلاس میں اگر آپ یاد کریں تو اس میں نہ صرف ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی فضائی جو جارحیت کی تھی اس کی نہ کوئی مذمت ہوئی اور نہ اس پہ تشویش کا اظہار کیا گیا، بلکہ یہی وہ اجلاس تھا کہ جس میں پاکستان کی مخالفت کے باوجود بھارتی وزیر خارجہ جو ہیں وہ بطور گیسٹ آف آنر یا خصوصی مہمان کی شریک ہوئیں. یہ صرف پاکستان کی سفارتی یا سفارتکاری کی ناکامی نہ تھی بلکہ اسلامی تنظیم کی ناکامی بھی تھی، جو اپنے رکن کے خلاف ہونے والی جارحیت پر ہم دیکھتے ہیں لب کشائی تو کیا کرتی بلکہ الٹا بھارت کے لیے وہ اپنے دروازے کھولتی نظر آئی. لیکن 27-28 نومبر کو نیامے میں ہونے والے جو OIC اجلاس کے اعلامیے میں کشمیر کا ذکر بھی ہوا اور اس مطالبے کو بھی دہرایا گیا کہ جس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے. اور یہی نہیں بلکہ اس اجلاس میں مسئلہ کشمیر پر جو پاکستان کی جانب سے قراردادیں پیش کی گئی تھیں انہیں بھی منون اپنا لیا گیا. یقیناً پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا اعلامیے میں بھی بھارت کے 5 اگست 2019 کے اقدام کی مذمت ہونی چاہیے تھی، جس کے تحت مقبوضہ کشمیر کو جو تھوڑے بہت علامتی آئینی حقوق حاصل تھے وہ بھی چھین لیے گئے. سوال یہ بھی ہے کہ OIC میں پاکستان کیسے اپنے اور کشمیریوں کے مفادات کو آگے بڑھائے اور بھارتی جو اثر و رسوخ ہے اس کا مقابلہ کرے. جہاں ہم اس موضوع پر بات کریں گے وہیں متحدہ عرب امارات اور بعض مسلم ممالک کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فیصلے کا بھی جائزہ لیں گے. ان کے اس فیصلے کے بعد پاکستان کے لیے کیا کچھ بدلا اور مزید کیا کچھ بدل سکتا ہے.